40 سال تک جو ہے ان کو اسی میدان کے اندر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ 40 سال تک راستہ ہی نہیں ملتا تھا ان کو اس میدان سے باہر نکلتے۔ 40 سال معمولی ایک نسل جو ہے پیدا ہو کر پختہ عمر کو پہنچ جاتی۔ صبح نکلتے تھے کنعان کو نکلنے کے لیے، دن بھر چل رہے ہیں اور آرام کر رہے، پڑاؤ ڈال رہے، صبح اٹھ کر دیکھ رہے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پر پہنچ گئے۔ مگر پھر بھی اللہ دیکھے کتنا شفیق ہے کہ ان کی اتنی سرکشیوں کے باوجود ان کے اوپر انعامات کی بارش ہوتی رہی جس کا تذکرہ چلتا رہا۔ اسی میدان میں ان کو من و سلوہ ملتا رہا، اسی میدان میں ابر کا سایہ ان پر ہوتا رہا، اسی میدان کے اندر رہتے ہوئے اللہ نے ان کو فضیلت دی کہ اللہ نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پوری دنیا جہاں پر میں نے تمہیں فضیلت بخشی۔ بہرحال یہ سب ہو گیا۔ یہ سب ہونے کے بعد 40 سال ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جو وہ بھی خود نبی تھے، حضرت یوشع بن نون، ان کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں یہ لوگوں کو دوبارہ جو ہے فلسطین میں جانے کا موقع ملا۔ سب سے پہلا شہر جو انہوں نے فتح کیا وہ اریحہ نامی شہر تھا۔ اس کے بعد بہت مرتبہ کوشش کی، حملہ کیا گیا فلسطین پر، اور بالآخر ان کو وہاں پر کامیابی نصیب ہوئی۔ کامیابی نصیب ہوئی۔ اب وہاں پر جب ملک فتح کر لیا فلسطین، اور فلسطین میں لوگ پہنچ گئے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک مرکزی حکومت قائم کر دیتے، سینٹرل گورنمنٹ بنا دیتے یا ایک ہی حکومت بنا دیتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، 12 جو قبیلے تھے، 12 قبیلوں نے 12 ٹکڑیاں اپنی اپنی تقسیم کر لی، اپنا اپنا نظام حکومت قائم کیا۔ جیسے ہمارے پاس لکھنؤ کے نواب، بھوپال کے نواب، حیدرآباد کے نواب بعد میں مرج ہو گئے، جو مرج نہیں ہوئے بعد میں مرج کر دیے، ہے نا۔ تو ان لوگوں نے بھی جو ہے کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں رکھی، 12 قبیلے 12 حکومتیں بنا لی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ آپس میں ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے میں اگر کوئی آتا تو اس کو آنے نہیں دیتے، اس کو کیا کرتے، آنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی ادھر ادھر کی زمین خریدنے نہ لگتا تو پھر جنگیں شروع ہو جاتی۔ اور اللہ نے ان سے عہد لیا تھا اور انہوں نے زبان سے اقرار کیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، کہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے اور ایک دوسرے کو جو ہے شہر بدر یا ملک بدر نہیں کرو گے۔ وہ عہد لیا ہوا ہے، اور یہاں یہ کیفیت ہو رہی کہ 12 حکومتیں بنا لی اور دوسرے قبیلے کو برداشت نہیں کر۔ یہ کس کی صفت ہے؟ بنی اسرائیل کی، بنی اسرائیل کی۔ میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہم اس کو امیجن کریں اپنے اوپر۔ زیادہ دن نہیں گزرے، میرے خیال سے غالباً 60 سال ہوئے ہوں گے شاید۔ ہمارے پڑوس میں کیا ہوا، محض زبان کی بنیاد پر کہ بھئی اردو نہیں جانتے، اردو والے نہیں ہیں یہ لوگ، یہ بنگالی جانتے ہیں۔ کون سی زبان جانتے ہیں؟ بنگالی۔ تو کیا ہوا، توڑ دی، الگ کر دیے، مشرقی پاکستان الگ بن گیا نا۔ کیا تھا یہ؟ بنی اسرائیل کی جو صفت ہے، ہم اپنے آپ کو تو غور کریں کیا ہے یہ۔ جب چچا سام اور ان کی پوری فوج افغانستان کو ایک بہانہ بنا کر پوری فوج لے کر اتر گئے، تو سب سے پہلے اپنی بیس فراہم کرنے والا کون سا ملک تھا؟ مسلمانوں کے خلاف کیا ہوا تھا، ہے نا، کہ بھئی جو ہمارے ساتھ ہے وہ ساتھ ہے، نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ جو ہے تو غیر جانبدار ہو، اس طریقے کے نعرے لگائے گئے تھے۔ تو بہت سے لوگوں نے اپنے ہی لوگوں کی جانوں کو جو ہے تو نذرانے کے طور پہ پیش کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کا جو تذکرہ ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے اس میں ہمارے لیے ہر طرح کا سبق ہے۔ مگر یہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ طاقوں پہ سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، کیا ہے نا، ماہر القادری کے اشعار ہے، مجھے پورے طور پر ذہن میں نہیں، بہت پیارا کلام ہے ماہر القادری صاحب کو، پڑھنا چاہیے۔ تو وہ حال ہے ہمارا، ہم نے قرآن کو صرف محض تلاوت کلام ربانی کے لیے بنا دیا، اس سے سبق یہ اس طریقے سے لینے کا ہمارا مزاج ہی نہیں رہا۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو نکالتے رہے، اور تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے گناہ کے ذریعے سے اور زیادتی کرتے ہوئے چڑھائی کرتے ہیں۔ ہو رہی ہے چڑھائی، ہو رہی ہے۔ ابھی دیکھیے مصر کے اندر گزشتہ دنوں محمد مرسی صاحب کی حکومت بنی تھی، محمد مرسی صاحب مرحوم ہو گئے۔ میں یہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ اپنا موازنہ کر کے بتانا چاہ رہا ہوں۔ بنی اسرائیل مرسی صاحب کی حکومت بنی،
باضابطہ جو ہے انتخابی جو شفافیت کے ساتھ جو انتخابات ہو سکتے ہیں اس طریقے سے وہ حکومت قائم ہوئی. لیکن یورپ اور امریکہ کی آنکھوں کا کاٹا تھا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے خزانوں کے دہانے کس نے کھولا؟ مسلمان ہی تھے. وہ تو خالی نچاتے آ رہے تھے. ان کا کام شروع سے ہی مسلمانوں کو آپس میں لڑانا. خاص بات غور کیجیے آپ، شروع سے مدینے کے اندر مشرک قبائل کون کون سے تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے؟ اوس اور خزرج. کون سے قبائل تھے؟ اوس اور خزرج مدینے میں. اور یہودیوں کے کون سے قبائل تھے؟ بنو قریظہ اور بنو نذیر. بنو قریظہ اور بنو نذیر وہاں کی اکنامک کے اوپر پورے طور پر قابض تھے. ان کی مونوپولی چلتی تھی اور وہ پورے اکنامی کو جو ہے کنٹرول کیے ہوئے تھے. اور کاروبار ان کے کیا تھے؟ بہت سارے تھے، لیکن زیادہ تر جو سامراجیت مائنڈ کے جو لوگ ہوتے وہی انداز ان کا، لوگوں کو سود پر پیسہ دینا اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کا استحصال کرنا. دوسرا یہ ہے کہ ویپن، ہتھیار اس وقت کے، تلواریں ہیں، جو بھی ہے، نیزے ہے، بھالے ہے، جو بھی اس وقت استعمال میں آتی تھی، اس کا کاروبار وہ لوگ کیا کرتے اور اپنے اس اسلحہ جات کو، اس کی کھپت کو ختم کرنے کے لیے آپس میں یہ دونوں قبائل کو لڑاتے رہتے. جنگ بعاث نام کی ایک لڑائی یہ دونوں قبیلوں میں لڑی گئی ہے اسلام سے پہلے. 40 سال تک چلی ہے. 40 سال تک وجہ کچھ بھی نہیں تھی، ٹائٹان فش، لیکن 40 سال تک چلی. بنو قریظہ جو ہے وہ بنو اوس کے حلیف بن گئے اور بنو نذیر جو ہے وہ خزرج کے حلیف بن گئے تھے. اور آپس میں جب ان کے لڑائیاں ہوتی تھی تو یہ ان کے ساتھ شامل ہو کر لڑتے تھے. یہودی اگر سامنے ہوتا، سامنے کے حلیف والا، تو اس کو ختم کر دیتے. لیکن اگر اسی کا یہودی کوئی قیدی بنتا تو پھر یہ لوگ فدیہ دے کے چھڑانے کو تیار ہو جائے. عجیب قوم، یعنی بعض کو لینا ہے، بعض کو نہیں لینا. وہی آتوکم اسارا تفادون، وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے. اور اگر وہی آدمی کہ دوسروں کے ساتھ مل کر اس کو قتل کر رہے اپنے یہودی بھائی، لیکن اگر وہی بعد میں ان کے ہاتھ میں جن کے ساتھ مل کر تم لڑ رہے وہ قیدی بن جاتا ہے تو پھر تم خود پیسے دے کر اس کو چھڑاتے. کیوں چھڑاتے؟ بولتے نہیں، توریت میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی یہودی قیدی بنا دیا جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا دو. ارے بھائی، توریت کے اندر یہ بھی تو حکم تھا کہ تم اپنے کسی بھائی کو قتل مت کرو اور ان کے گھر سے باہر مت نکالو. وہ تو کر رہے ہو، قتل کر دے، اس وقت احساس ہے، لیکن قیدی بن کے آئے تو چھڑا رہے ہو. ایک عجیب ان کا مزاج تھا. آج بھی یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ محرم علیکم، حالانکہ وہ محرم علیکم اخراجہم، ان کا نکالنا تم پر حرام تھا اور تم جو ہے تو بعد میں فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ آیت جن جوڑنے کے لیے کس کو؟ ہم لوگ. اب میں 1 منٹ کے لیے اپنا جائزہ لیجیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم جو ہے بعض چیزوں کو جو ہے کتاب کی مانتے اور بعض کو جھٹلا دیتے ہو؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اب ہم اپنا جائزہ لیں. ملازمت پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں، گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، سروس کر رہے ہیں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر جاب کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے رہے بھائی کیا کریں گے، مجبوری ہے، جاب لگتی نہیں ہے، مجبوری ہے، انکریمنٹ ملتا نہیں، مجبوری ہے، ہمیں جو ہے تو پروموشن ملتا نہیں، رشوت دینا پڑتا. جبکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنم میں، مگر مجبوری ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو قبول کرتے اور بعض کو چھوڑ دیتے. کاروباری لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، تاجر پیشہ ہے، سود دے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، نہیں، اس سے مال بڑھتا ہے. ہم تھوڑی زبردستی بڑھے، وہ آ رہا ہے، مانگ رہا ہے، دے رہے ہیں، اور پھر ہماری محنت کا ہے نا، ہم کہیں کاروبار میں لگائے تو بڑھے گا نہیں، اس لیے ہم دے رہے ہیں، بڑھ کر لے رہے ہیں. بعض کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ، 100,000 مرتبہ نعوذ باللہ کہ اللہ کو آپ نے یہ سمجھا ہے کہ کوئی چیز جانتا ہے. آج یہی حال ہو رہا ہے. معلوم ہے کہ یہ بیچارہ جس کی بچی ہم کر رہے ہیں وہ غربت کا مارا ہے، وہ قرض لے کر اپنے بچی کی شادی کر رہے ہیں، مگر برابر جوڑے کی رقم مانگیں گے، برابر جو ہے سارے امور اس کو انجام دینے لگائیں گے، اور یہاں آ کر جو ہے کر رہے ہیں. ہر سال حاجی صاحب جو ہے عمرے کو جا رہے ہیں، جا رہے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ حرام کی کمائی سے جا رہے اور اس کا کوئی جو ہے تو فائدہ نہیں ہو جاتا، کوئی فائدہ نہیں، حرام کی کمائی سے جا رہا ہے، سال کو سال جا رہا ہے، اور یہ سمجھ رہے کہ گنگا نہا کر آ گئے. گنگا ہی کہنا چاہیے، اور کیا کہیں.
تو سال بسال جو ہے عمرے گزارے اور یہ سمجھ رہے کہ ہم نے گنگا نہا کے آ گئے، اور جا رہے کیسے؟ حرام مال سے جا رہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مزاج آج ہمارا بھی بن چکا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسا جو کوئی بھی کرے گا تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی ہم رسوا اور ذلیل کریں گے، اور آخرت کے دن تو بہت سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، بہت سخت عذاب۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس سے جو یہ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اپنا حلیہ بدل دیا ہے، لباس علماء کے جیسا پہن لیا ہے، ٹوپی بھی میں پہن رہا ہوں، داڑھی بھی میں نے رکھ لی ہے، اور مونچھ بھی میں کم کر رہا ہوں، نمازوں میں بھی میں آ رہا ہوں۔ اب اگر میں کسی کا تھوڑا سا مال حرام کھا لوں تو کیا ہوا؟ نماز تو پڑھ رہا ہوں۔ ارے بھائی میں نے اگر کسی کو بد نظری سے دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ میں آ کر سجدہ تو کر رہا ہوں نا۔ لا حول ولا قوة۔ یہ مزاج عموماً بنا ہے۔ داڑھی، لباس، ٹوپی اور دینداری کے پردے کے پیچھے ہم نے ہر طرح کے ناجائز کاموں کو جائز بنا لیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک آخری آیت ہے، وہ بھی پڑھ دیتے تو رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی وہ لوگ مطلب بنی اسرائیل تو ہے ہی، کیونکہ ان کا تذکرہ چڑھا ہے، لیکن یہ وہ صفات والے لوگ، چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہو چاہے اس امت میں سے ہو، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ دنیا کی زندگی خرید لیا، آخرت میں کوئی چیز کام نہیں آئی۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو آخرت میں ان کی طرف سے کوئی عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کروں گا، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو تذکرہ ہمارا چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، جن حضرات کو پڑھنا آتا ہے، اردو ہو، انگلش ہو، عربی ہو، اب تو کوئی بھی لینگویج کی تخصیص اس لیے نہیں رہی ہے کہ تقریباً ہر مواد ہر لینگویج میں موجود ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے اتنی آسانیاں ہو گئی ہے کہ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھئی مارکیٹ میں یہ چیز اویلیبل نہیں۔ بنی اسرائیل کی مستند تاریخ پڑھیے، ضرور پڑھیے، اور اس تاریخ کو پڑھ کر جو ہے ہر چیز کے اندر اپنا جائزہ لیجیے اور اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث جو اللہ کے رسول نے اس امت کے لیے پیشگوئی کے طور پر کہی تھی، وہ میں پھر دہراتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت ہر وہ کام کرے گی جو پچھلی امت کر چکی ہے، ہر کام، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا حذو النعل بالنعل، ایک جوتے کا جوڑ جیسے دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل ویسے، یعنی کیا کہیں آپ ڈٹ ٹو ڈٹ ایک دم پورا سیم کام جو ہے تو یہ امت پچھلی امتوں کی طرح کرے گی۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ پچھلی امتوں میں زنا کیا ہوگا تو یہ امت بھی کرے گی۔ آپ نے بتا دیا کہ یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہوگی اس امت میں، تو پھر اس کا حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے اس کا؟ ظاہر سی بات ہے اس کا سولوشن یہ ہے کہ پچھلی امتوں سے جو خامیاں ہوئی ہیں ہم ان خامیوں کو معلوم کریں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ویری سمپل، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل کا ایک سلسلہ ہے، وہ بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک نماز جنازہ کی ولایت میں ترتیب۔ گزشتہ جو مسئلہ بتایا گیا تھا کہ نماز جنازہ میں امامت کا مستحق کون ہوتا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہا گیا تھا کہ جو محلے کا امام جس کے پیچھے امیہ زیادہ تر نماز پڑھتا تھا اور اس امام سے خوش بھی تھا، نماز امام کے پیچھے پڑھتا تھا لیکن امام صاحب سے خوش نہیں تھا، تو پھر وہ امام صاحب کی نماز اس کو نہیں پڑھانے دی جائے گی، ہے نا۔ تو امام سے خوش بھی تھا اور اسی امام کے پیچھے نماز تھی، تو اخلاقاً یہ ہے کہ امام کو بڑھایا جائے، لیکن حق کس کا ہے؟ پہلا میت کے ولی کا ہے، میت کے جو حقدار ہوتے ہیں رشتہ دار ان کا ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، پڑھتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا تیر مار لیتے ہیں ہم لوگ، تو پھر وہ امام کو آگے بڑھانا بہتر ہوتا ہے، اور ویسا ہی کرتے بھی ہیں لوگ۔ لیکن اگر کسی میت کے ورثاء میں کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی اچھا پڑھا لکھا ہے،
اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پڑھاؤں تو نور علی نور، بسم اللہ 100 بسم اللہ، خود پڑھائی، ہے نا۔ اب بتا رہے ہیں کہ بھئی ولی کی ترتیب کیا ہے، سب سے پہلا ولی کون، اس کے بعد کون؟ فرمایا ولی کے لیے نماز جنازہ پڑھانے کا استحقاق نکاح کی ولایت کی ترتیب کے اعتبار سے ہوگا، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ نماز جنازہ کے استحقاق میں باپ بیٹے سے مقدم ہوگا۔ باپ نماز جنازہ پڑھانے کی ترتیب میں باپ بیٹے سے مقدم ہوگا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، باپ کو تو گنتے بھی نہیں ہو وقت پہ۔ اگر مان لیجئے کسی کے بچے کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا، اور بھی بہت سارے، اس کی شادی شدہ ہے وہ مرنے والا، اور اس کے بچے بھی ہے، تو ترتیب کیا بناتے ہیں کہ میت کا جو بیٹا ہے انہیں، میت کا بیٹا ہے، اور پوتے بھی ایسے رہتے دادا کو یاد نہیں کرتے ویسے ٹائم اللہ ماشاء اللہ، تو پہلا حق کس کا ہے، باپ کا، ترتیب ہے۔ ہاں اگر میت کا لڑکا عالم ہو اور باپ جاہل ہو تو پھر لڑکا ہی مقدم ہوگا، جیسے امام کے بارے میں کہ بھئی اگر ولی پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، مفتی ہے، تو پھر وہ ولی پڑھائے، تو ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی ولی نہیں تو پھر شوہر، اور وہ بھی نہ ہو تو پڑوسی کو حق حاصل ہے نا، پڑوسی کو حق حاصل، تو بہت آسان مسئلہ ہے۔ بہرحال جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان